السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مریم نواز کی مفاہمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوں گا ایک بڑی خبر پی ڈی ایم سے متعلق۔ نون لیگ کیا کر رہی ہے، مریم نواز اور شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، خاقان عباسی کا ایک انتہائی اہم بیان کیا تھا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا۔ ناظرین، پہلے بات کریں گے پی ڈی ایم سے متعلق تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مریم نواز کی مفاہمت اور اس سے متعلق جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک پی ڈی ایم کے اندر جو سوچ ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں، مصدقہ ذرائع جو اطلاع دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے مستقل طور پر مائنس ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی اب ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا سیاسی بھونچال آئے تو پیپلز پارٹی شاید پی ڈی ایم کا حصہ بن سکے۔ پی ڈی ایم میں ایسا کیا ہوا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس کو لے کے وہ اتنا سخت لہجہ اپنا لیا انہوں نے؟ دراصل جو پی ڈی ایم کے اندر کی جو سوچ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات چاہے اب ہوں، 6 ماہ میں ہوں، سال میں ہوں یا 2023 میں ہوں، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں ان کا یہ اس وقت خیال ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو اپنی موجودہ حالت ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اسی لیے پی ڈی ایم کے جو بڑے بگ وگز ہیں، جو پی ڈی ایم کے اندر جو بڑے لیڈرز ہیں، جو جماعتوں کے سربراہ ہیں، وہ سارے اس چیز پر متفق ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد نہ بنایا جائے اور مستقبل میں اس کے ساتھ نہ چلا جائے۔ اب یہی یہ خبر میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے لیڈران نے یہ طے کیا ہے اور وہ اب پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں، چاہے انتخابات 4 ماہ میں ہوں، 6 ماہ میں ہوں، 1 سال میں ہوں یا اپنے مقررہ وقت یعنی کہ 2023 میں ہوں۔ اس انتخابی اتحاد کے لیے سندھ میں موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ پی ڈی ایم جو مخالف الائنس ہیں، جو مخالف الائنس جیسے جی ڈی اے ہے، اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی مخالف قوتیں ہیں، ان کے ساتھ پی ڈی ایم اتحاد کرنے جائے گی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی جو پچھلی کوششیں ہیں، جو ابھی گزشتہ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ سارا معاملہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے لیڈرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ انتخاب جب بھی ہوگا پیپلز پارٹی اپنی موجودہ حالت یا اپنی موجودہ جو حیثیت ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی میں ہو چاہے قومی اسمبلی میں ہو، وہ برقرار نہیں رکھ پائے گی اور اس کو جھٹکے لگیں گے اور شاید اس کے پاس اتنی سیٹیں پارلیمان میں نہ ہوں جتنی کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب ہیں یا پیپلز پارٹی ان کی توقع کر رہی ہے۔ انہی بنیادوں کے اوپر پی ڈی ایم نے ایک تو سب سے پہلے جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد میں تبدیل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی، فی الحال اے این پی کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو اب اتحادی کے طور پہ یا پی ڈی ایم کی ممبر جماعت کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ پی ڈی ایم کے جو مصدقہ ذرائع ہیں ہمیں جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات پر قائل کر لیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو کی پالیسی ہے اسے ہی آگے لے کر چلیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب خواب دیکھ رہے تھے اسمبلی توڑنے کا یا اسمبلی توڑ کر وزیر اعظم بننے کا، وہ اب چکنا چور ہو چکا ہے۔ نواز شریف کسی طور انتخابات جو ہے، چاہے وہ آج ہوں، کل ہوں، 2 ماہ، 6 ماہ، جب بھی ہوں، وہ نئے انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلیاں مارز وجود میں آئیں گی وہ اس میں اپنا رول دیکھتے ہیں، موجودہ اسمبلی میں وہ اپنا کوئی رول نہیں دیکھتے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو جو آئندہ کا سیٹ اپ ہے، جو آئندہ انتخاب کے نتیجے میں جو سیٹ اپ بنے گا، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا گیا ہے۔ اور وہ جو اب آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل بہت سارے ویلاگز، بڑے جید صحافی بھی اور دوسرے لوگ بھی شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقاتیں پلس جو مفاہمت چل رہی ہے اس کے اوپر بڑے ویلاگز آ رہے ہیں، لیکن اس مفاہمت کے ساتھ ساتھ جو اصل معاملہ ہے وہ صرف اور صرف آئندہ جو اسمبلی مارز وجود میں آئے گی وہ اس سے متعلق چیزیں طے کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک کیچ ہے، وہ کیچ یہ ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان خود اسمبلیاں توڑیں، جب بھی وہ سمجھیں وہ خود اسمبلیاں توڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ اس بات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان جب چاہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور 2/3 اکثریت جو ایکچولی عمران خان کا آئندہ کا جو نعرہ ہوگا پی ٹی آئی کا، تحریک انصاف کا، وہ 2/3 اکثریت لینے کے لیے عوام کے پاس جائیں گے، اور اس کے لیے اسمبلیاں توڑنا
جو نون لیگ یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نزدیک ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک واحد شاید ذریعہ ہوگا جہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹ لے سکتی ہے، اپنے ووٹر جو ان کا ووٹر انٹیکٹ ہے اس سے ووٹ لے سکتی ہے، ادروائز کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو اصل خبر ہے، اصل جو بات ہے، اب اسے آپ میرا تجزیہ کہیں، میں نے اس پر بہت سارے نون لیگ کے دوست احباب سے بات بھی کی ہے۔ مریم نواز نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا جو اس طرح سے بیسیکلی میری نظر میں جس کا مطلب بڑا کلیئر تھا اور واضح مفاہمت کی پیشکش انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کر دی تھی۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ مزاحمت کے نتیجے میں مفاہمت ہوتی ہے اور طاقت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ تو ناظرین، مزاحمت کا وقت نون لیگ کا گزر چکا۔ خواجہ آصف کے علاوہ تمام جو لیگی لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے جیلوں سے باہر ہیں۔ بلاول بیچارے خورشید شاہ کو لے کے اسی بات پہ رو بھی رہے ہیں، وہ بتا بھی رہے ہیں، لیکن اب مزاحمت کے بعد مفاہمت شروع ہو چکی ہے، اور مریم نواز کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پر سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ اس میں صرف معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو ساتھ رکھتے ہوئے جو مریم نواز ہیں اور نواز شریف ہیں اس پر قائل کر لیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف اب جو بھی بات چیت کریں گے، جو بھی معاملات طے کریں گے، وہ آئندہ سیٹ اپ کے لیے ہوگی۔ نون لیگ نے ایک اور بڑا ترک کا پتہ کھیلا ہے۔ جب یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، وہاں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق ایک تلوار لٹکا دی ہے اور بال جو ہے وہ بڑوں کی کورٹ میں پھینک دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے آئندہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر طے کرنا ہے اور کس کے ساتھ مستقبل میں چلنا ہے۔